السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 36ویں کلاس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ قرآن مجید کے ترجمے کی طرح احادیث و مسنون دعاؤں کا ترجمہ کرنا بھی آسان اور مشق کا وہی انداز اور طریقہ ہے جو قرآن مجید کی آیت کا طریقہ ہے۔ تفسیر القرآن کی 40 حدیث میں سے ترجمے کی مشق کے لیے ہم صرف 3 حدیثوں پر گفتگو کریں گے، باقی تمام اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے جب ہم سیکھ جائیں گے۔ حدیث دیکھ لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا علم کی وہ کیا حد ہے کہ جس تک پہنچ کر آدمی فقیہ بن جاتا ہے، یعنی دین کا صحیح سمجھنے والا اور سمجھانے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت سے امر دین سے 40 احادیث یاد کی، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت فقیہ اٹھائیں گے اور میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ تو جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ کا طریقہ سیکھ لیں گے تو ہم ترجمہ جب سیکھیں گے تو ہمیں یاد کرنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی۔ نمبر 1 دیکھیے، حسن نیت۔ یہ آپ لوگ ہم لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں مگر ذہن میں یہ کہ عربی مشکل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کل 6 الفاظ ہیں۔ ترجمے کی آسانی کے لیے حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 کثیر الاستعمال الفاظ، 4 ہیں۔ انما، جس کے معنی ہوتے ہیں دراصل۔ الف لام 2 مرتبہ آیا ہے، اور بی کے معنی ساتھ کے ہیں، وہ 1 مرتبہ آیا۔ دوسرے نمبر پر اسماء ہیں، یہ کل 2 ہیں۔ اعمال عمل کی جمع، اور نیات نیت کی جمع۔ تو کیا ہوا ترجمہ؟ انما الاعمال بالنیات کا ترجمہ ہوا کہ اعمال کا دار و مدار ان کی نیت پر موقوف ہے۔ نیت آپ کو معلوم، اعمال آپ کو معلوم، صرف یہ کثیر استعمال انما جو ہے دراصل، یہ ہمارے لیے عربی کا لفظ ہے، باقی اعمال اور نیات آپ کو معلوم ہے سب اردو ہی اردو ہے۔ اب دیکھیے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے بغاوت، یعنی شرک کرنا اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی بغاوت ہے۔ لا تشرک باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تشرک باللہ وان قتلت، مشکات کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کل 7 الفاظ ہیں۔ ترجمے کی آسانی کے لیے حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 کثیر الاستعمال الفاظ، 4 ہیں۔ لا، بی و ان۔ اسم 1 ہے، اللہ ہمیں معلوم ہے۔ افعال 2 ہیں، ایک نہیں ہے لا تشرک، تم شرک مت کرو، فعل نہیں، اور قتلتا مانے تو قتل کر دیا جائے، فعل مجہول، ایسا فعل جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا کہ عورت ہے، مرد ہے، ایک ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیے تیسرے نمبر پر عبادت کا مغز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا؟ ترمذی کی حدیث ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اس حدیث میں کل 5 الفاظ ہیں۔ یہ الف لام دیکھیے، یہ دعا، مخ، پھر الف لام، پھر عبادہ، 5 ہو گئے۔ ترجمے میں آسانی کے لیے حدیث کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کثیر استعمال الفاظ 2 ہیں، الف لام، اور آپ کو معلوم ہے ہماری گفتگو ہو چکی کہ 43,000 الفاظ کثیر استعمال ہیں،
جو 115 120 150 کے قریب ہیں، اور بقایا صرف 1850 کے قریب ثلاثی سے بنے ہوئے اسماء اور افعال ہیں۔ تو ہم صرف یہ یاد کر لیں 120 130 الفاظ کثیر استعمال والے، تو الفاظ کے لحاظ سے آدھی گنتی، آدھے قرآن کا ترجمہ آ گیا آپ کو، آ گیا الفاظوں کے لحاظ سے۔ اور اسی طریقے سے یہ 2000 الفاظ بار 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 استعمال ہونے سے بقایا 43 بنے۔ وہی چیز حدیثوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، اس میں فعل کوئی بھی نہیں ہے۔ ترجمہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ ہم اپنی سے پہلی کلاس میں ترجمہ ویسے کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر الفاظوں کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی حدیث ہے۔ 3 سے 5 الفاظ اس میں کثیر استعمال کیے ہیں، اور اسم 2 ہیں، خیر اور القرآن، اور افعال بھی 2 ہیں، تعلم اور علمہ۔ اور ترجمہ ہو گیا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی پھر ملیں گے اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔